اللہ کی پہچان، انڈرسٹینڈنگ آف اللہ، وجود خدا یا ایگزسٹنس آف گاڈ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو ایک ہی وقت میں عیاں بھی ہے اور اسی قدر پر اسراریت کے دھندلکوں میں چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ ہر شے کا اپنے رب سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ انسان اپنے خالق کو روز ازل سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر محدود علم کی وجہ سے کبھی بھی مکمل طور پر اس سوال کا جواب نہیں جان پایا کہ اس کا رب آخر کون ہے، کیسا ہے۔ خدا کی پہچان انسان میں دو طرح سے قائم ہے، ایک باطنی ہے اور دوسری خارجی۔ خود اپنے اندر اور باہری دنیا میں اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی ایسی برتر اور بالا ہستی موجود ہے جو اسے تخلیق کر کے اس جہان میں بھیج کر آزما رہی ہے، ٹیسٹ کر رہی ہے۔ باطنی دنیا میں وجدان سے اور خارجی دنیا میں علم کی روح سے یہ احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ پہلے انسان کے باطن میں خدا کی پہچان پر بات کرتے ہیں۔ نفس اللہ کو پہچانتا ہے، مکمل تو نہیں لیکن روح کی موجودگی سے نفس کو ہر لمحہ خدا کا احساس رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ عہد الست ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا۔ جب پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب دیا قالوا بلی، اے ہمارے رب کیوں نہیں۔ روح کی جسم کے پنجرے میں ایک قیدی کی حیثیت سے موجودگی نفس کے لیے ہر لمحہ خطرے کا اعلان ہے۔ نفس انسان چونکہ صرف اسی دنیا میں رہنے کو، جینے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے یہ روح سے خائف ہے۔ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر ساتھ نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں ڈال کر رکھے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ یا کور سٹرکچر ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے بھاگنے کے لیے ہے۔ یہ جھوٹا ساری زندگی انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ نفس کو جتنا خوف باہری جسمانی موت سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف زدہ یہ اندر کی موت سے ہوتا ہے۔ روح کی آزادی نفس کی موت ہے۔ یہ تو وجدان سے، انٹویشن سے انسان کو احساس ہے کہ کوئی خالق ہے۔ باہر کی دنیا سے یہ احساس انسان کو کیسے ہوا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے؟ ہر بات اس دنیا میں انسان کو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اگر اللہ کتابیں آسمان سے نہ بھیجتا تو انسان میں اتنی عقل کہاں تھی کہ باطن کے اس وجدان کو خدا کا نام بھی دے سکتا۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا ایک نظریہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کس خدا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا کے تصور کو جاننے کی کوشش کی جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں بھی لکھ ڈالی جائیں تو تصور خدا کا موضوع کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مقصد چونکہ صرف اسی کتاب کے موضوع پر رہتے ہوئے بات کرنا ہے، اس لیے یہ واضح ہو کہ ہم یہاں صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تصور خدا ہے، یہ میرے، آپ کے، ہم سب کے خدا کا تصور ہے۔ بے شک رب سب کا ایک ہی ہے، مگر چونکہ دیگر مذاہب دوسرے مختلف تصورات میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہاں صرف اللہ کے تصور پر بات کریں گے۔ ہر انسان کے خیال میں ایک رب ہے، یہی اس کے رب کا تصور ہے، اسی سے وہ مانگتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اسی کے سامنے چیختا چلاتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے۔ ذہن کے اس تصور کے علاوہ انسان کے پاس اپنے رب کی اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ تصور، یہ امیج بے چہرہ ہے، اس کے کوئی خد و خال نہیں۔ This image is imageless۔ تصور میں وجود خدا کا کوئی عکس اس لیے نہیں ہے کہ نفس کے پاس خدا کا خد و خال کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ قرآن اور احادیث سے آیا ہے۔ ذہن کبھی کسی ایسی شے کا خاکہ نہیں بنا سکتا جسے اس نے پہلے دیکھا نہ ہو۔ اللہ نفس انسانی میں موجود اپنے اسی تصور کے بارے میں، اسی رب کے بارے میں سورۃ الانعام میں فرماتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ آیت 101 to 103۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور
وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کا خیالوں کا ایک رب ہے جسے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، علم دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نئی طرح کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا میں ہوں، یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو روئے زمین پر اور اس پوری کائنات میں آج تک کسی کو کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز پیدا کی ہے، خلق کل شیء کا دعویٰ سوائے اللہ رب العزت کے اور کون کر سکتا ہے؟ اب یہ طاقت کی انتہا ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں کوئی نہیں جو سب کچھ جانتا ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو غور کرو کہ میں نے چونکہ ہر شے بنائی ہے اس لیے یہ بات حق ہے کہ مجھے ہر شے کا علم ہے۔ اب آگے بڑا راز کہہ دیا، فرمایا یہی اللہ یا تمہارا رب۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنا کانسیپٹ سیدھا کرو اور اپنے خیال کے رب کو میری اللہ کی ذات سے جوڑ دو۔ کس قدر زبردست علم ہے، کس قدر زبردست علم سے اللہ انسان کو سکھا رہا ہے، اسے اپنی پہچان تک لا رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، علم اللہ کا ہے۔ اللہ بے شک جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے علم سے کرتا ہے۔ اللہ کی شان نہیں کہ بغیر دلیل کے کچھ بھی کر دے۔ یہ بڑا کانسیپٹ ہے۔ اللہ کو جاننے میں، اللہ کے تصور کو پختہ یا میچور کرنے میں یہ بہت ضروری ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 16 تا 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے، اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا۔ ایک عام آدمی کا خدا کا تصور شروع میں ناپختہ یا امیچور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو جانتا نہیں ہے، اور اللہ کا اصول ہے، اللہ کا رول ہے کہ اسے صرف علم سے جانا جا سکتا ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کے بارے میں بڑھتا ہوا علم ہے، یہ معرفت ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا، مزید جاننا اور جانتے ہی جانا اپنی اصل میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کو جاننا ہی اس کو دیکھنا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 9 امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: کیا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو، اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو؟ کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو جاننے کی آرزو رکھتا ہے اسے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سارا اللہ کا ہے۔ جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اللہ کا تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ کانسیپٹ بہت بڑی دیوار کی طرح ہوتے ہیں جو انسان اپنے پرانے اور جاہلانہ تصورات سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اپنے ارد گرد کھڑی یہ دیواریں توڑ نہیں سکتا، اپنے اندر موجود علم پر شک نہیں کر سکتا، اسے کبھی علم عطا نہیں ہوتا۔ یہ تو عقل کے رک جانے کی نشاندہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ سب جانتا ہے۔ اگر وہ سب جانتا ہے تو اس کی تو تکمیل ہو گئی، اب اللہ سے کیا مانگے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یہ ہر وقت دھڑکا لگا رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں ٹھیک ہوں یا غلط، اسی میں ایمان قائم ہے۔ جو یہ مان بیٹھے کہ میں بالکل ہی غلط ہوں، میرا کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی گیا۔ اور جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے سرے سے غلطی ہے ہی نہیں، میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ بھی مارا گیا۔ علم حاصل کرنے میں تکلیف بہت ہوتی ہے، نفس مزاحمت کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، اس لیے عام طور پر لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ، اس کے رسولوں، قرآن سمیت دیگر الہامی کتابوں اور آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج عمرہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، نہیں ہے سارا وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ بات ٹھیک ہے، مگر ہے تو محض ایک بہانہ ہی۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کے بیوی بچوں، ماں باپ کو کون پالتا ہے؟ اعتدال کی حالت تک تو بات ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کہ لمبے لمبے منصوبے، اینڈلیس پلاننگز اس دنیا کی زندگی میں کر کے انسان اپنے دل کو زنگ لگا لے۔ اللہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ النجم آیت
8 تا 62 لا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشاءة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوہ۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے اس لیے سب پر سجدہ واجب ہے۔ وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کی ذمہ داری ہے، اور یہ کہ وہی غنی اور سرمایہ دار کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا اور سمود کو، بس اسے باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے، اور الٹی بستی کو اس نے دے ٹپکا، بس اس پر وہ تباہی چھا گئی جو چھا گئی۔ بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں تو شک کرے گا، یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی قریب آ پہنچی، سوائے اللہ کے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بس کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل رہے ہو؟ بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ زندگی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت ہے، اسے سیریس لینا ہی پڑے گا، تھوڑے بہت سے گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا طرز کلام ان آیات میں اس قدر جاہ و جلال پر ہے کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور اپنی تمام تر کوششوں کا رخ حیات الدنیا کے حصول کی جانب موڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت 1 to 4 الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: الف لام میم، کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا، جو سچے ہیں ان کو بھی اور جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان اللہ کو جانتا جاتا ہے ویسے ویسے اسے پہچانتا جاتا ہے۔ جب نفس کو اللہ کے ناقص تصور سے نجات ملتی ہے تو تصور خدا پختہ یا میچور ہونے لگتا ہے۔ یہ نیا علم نفس کے لیے آب حیات کا اثر رکھتا ہے۔ خدا کا خوف جو پہلے خالش یا گلٹ کی صورت اسے بے چین رکھتا تھا، اب اس خوف سے بدل جاتا ہے کہ کہیں خدا مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑ دے، کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں۔ اب نفس خود کو اللہ کے سامنے مجرم نہیں بلکہ دوست خیال کرنے لگتا ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی اس میں اطمینان اور سکون کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ اب وہ گناہ کر کے اسے چھپانے کے بجائے، اسے دبانے یا نظر انداز کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے آ کر گناہ کا اعتراف کرنے کی یا کنفیس کرنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہے۔ اب وہ اس گناہ پر اللہ کے سامنے نادم ہو کر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت اور بخشش سے اس کی نفسیات میں سے اس گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اس محبت کا اور اس تعلق کا ریلیشن کا
جو بندے اور خدا کے درمیان ہے آغاز ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے دوست ہیں اور اللہ سے فرار رکھنے والے، اللہ سے بیزار ہونے والے اس کے دشمن ہیں۔ تصور خدا درستگی کو مائل ہوتے ہی زاویہ نظر پرسپشن مکمل بدل جاتا ہے۔ پھر یہ مقام بھی آتا ہے کہ وہی نفس جو موت سے بدکتا تھا اب اس کو اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ خوف اب بھی اسے موت سے ہوتا ہے، لیکن یہ اب دہشت کی نہیں بلکہ ناگواری کی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لیتا ہے، اسے موت کے بعد کی دنیا کا یا آخرت کا تجسس بیدار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی پروگریس ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب نفس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نفس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ زندگی کس قدر مختصر ہے اور وہ کتنی بھیانک غلط فہمی اور گمراہی کی دلدل میں دھسا ہوا تھا۔ یہ نجات یا فریڈم کی ابتدائی علامات یا سمٹمز ہیں۔ نفس کی یہ وہ حالتیں ہیں جو وہ نشانیاں ہیں کہ تلاش خدا کے رستے میں سنگ میل مائل سٹون کی طرح نصب ہیں۔ کوئی مسافر جب بھی گزرا تو خوب دیکھ لے گا اور جان لے گا کہ سفر کس منزل تک آ پہنچا ہے۔ اب نفس خدا کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھتی شناسائی کا یہ وقت عظیم الشان ہوتا ہے جب خوف سے ہچکچایا ہوا، زمانوں کی ٹھوکروں کا مارا ہوا، خدا کے ناقص تصور کو اپنے ذہن میں لیے گھبرایا ہوا مگر مشتاق انسان اپنے رب کے دربار میں اذن بازیابی کا شرف پاتا ہے۔ ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے اس انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں پہنچا بلکہ وہ تو محبت الہی سے پہنچایا گیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کو تلاش کر رہا ہے مگر اب اسے خبر ہوتی ہے کہ اللہ بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ What you seek is seeking you. رومی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس تک کہاں پہنچے، بس سوال کرنے کی دیر ہے، ایک بار دل سے کہنے کی دیر ہے کہ اے میرے رب تو مجھے مل جا۔ ساری خدائی اس انسان کی مدد کو لپکتی ہے، اللہ کا پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، ورنہ بندے کی کیا مجال ہے کہ رسائی پا جائے۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بس انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بندہ اللہ تک نہیں جاتا، اللہ بندے تک آتا ہے۔ یہاں اب نفس کو بشارت ملتی ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ سورۃ الحدید آیت 20۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کس قدرت محبت سے اس شخص کو خطاب کرتا ہے۔ سورۃ ہود آیت 90۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ، اور اپنے اللہ سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اصل راز یہ کہ انسان اللہ کی راہ پر جب چلتا ہے تو لازمی امر ہے کہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف بن جاتا ہے۔
دباؤ بھی بہت پڑتا ہے، مایوسی بھی آتی ہے اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس اس جنگ میں اللہ کا پختہ تصور نہ ہو تو اس کے لیے مصیبت بھی دگنی ہو جاتی ہے اور خطرات بھی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہر وقت جاننے کی دھن میں لگے رہنا ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی ہے، اللہ کا قرب اسی قدر بڑھتا ہے۔ جس قدر قرب بڑھتا ہے اسی قدر محبت بڑھتی ہے۔ یاد رہے کہ محبت محض زبانی دعوے سے کبھی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس دعوے کی سچائی کے ثبوت کے طور پر واضح نشانیوں اور گواہیوں والے مستقل اعمال کا ہونا لازم ہے، جن کی موجودگی یہ ثابت کرے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا زبانی جمع خرچ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی محبت کو آزماتا ہے۔ حق ہے، کوئی بھی محبوب اپنے عاشق کو لازمی آزماتا ہے تاکہ جان لے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انسان اللہ کو پہچان جائے تو اس کی آزمائش کو بھی پہچان جاتا ہے۔ طالب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے گا، اس لیے وہ علم لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں کہاں سے آزمایا جا سکتا ہے۔ جس کو علم نہیں اس بیچارے کے لیے آزمائش ایک مصیبت ہے۔ اللہ کی پہچان میں پختگی یا میچورٹی پیدا کرنے کے بعد ایک اور بہت بڑی اصلاح کرنا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے تصور پر سے قدامت کا سایہ یا شیڈو ہٹانا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا تصور قدامت پر ٹکا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ قدیم بھی ہے، لیکن وہ اتنا ہی جدید بھی ہے، ماڈرن بھی ہے۔ اللہ کے تصور کی جدت کو سمجھنے کے لیے پہلے تصور خدا کی قدامت کا کانسیپٹ کو واضح کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ کم علم نفس میں قدامت کا مطلب خیالی ہے، فکشس ہے۔ اللہ، رسول، فرشتوں، جنت، جہنم کا تصور عظیم اکثریت کے ذہن میں خیالی یا فکشس ہے۔ اس کی بنیاد پر علم نہیں بلکہ صرف گمان پر ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی اور انسان نے یہاں قدم رکھا ہے، تب سے تہذیبوں کا ظہور بھی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر تہذیب کا انسان خود پہلے گزر چکی تہذیبوں سے زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ عقل مند سمجھتا چلا آ رہا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی مناسبت سے یہ بات درست ہے کہ انسان ہر آنے والے دور میں پہلے دور سے زیادہ ترقی کرتا رہا، مگر غلط فہمی یہ ہے کہ ہر تہذیب اپنے تمدن میں انتہا پر پہنچ جانے کے بعد یہ گمان کرنے لگتی ہے کہ جو علم ان کے پاس ہے اور جو ترقی انہوں نے کی ہے، اس کے سامنے پچھلے دور کی تمام تہذیبیں پسماندہ اور گنوار ہیں۔ جیسے انسان انفرادی تکبر میں گرفتار ہے، اسی طرح اجتماعیت میں معاشرہ اور پھر عظیم اجتماعیت میں تہذیب بھی تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہی تکبر بالآخر اس کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر تہذیب کو ایک منفرد علم اور مخصوص طرز کی بے پناہ ترقی پر پہنچایا ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سورۃ سبا کی آیت 45 کو دیکھتے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر میرا کیسا عذاب ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ آگے آنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ آگے آنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے جن تہذیبوں کو میں نے فنا کیا، جو ترقی ان کو دی تھی، تم تو اس کے 10% تک بھی نہیں پہنچے۔ اللہ کے بارے میں رائج عام قدامت پسندانہ تصور سے دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پرانی تہذیبوں کے لوگ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر ہم سے مضبوط اور ڈیل ڈول میں بڑے ہوں، ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جادو ٹونا، جنتر منتر، علم و نجوم وغیرہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہوں، مگر ان کی ترقی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹرین، جہاز، بجلی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ سمیت جتنی ہوش ربا ترقی ہم نے کی ہے، اس سے پہلے کوئی تہذیب اس قدر خیرہ کن، بے پناہ، جدید تمدن تصور کرنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ یہ زاویہ نظریہ قدامت پسندانہ ہے، اس پر غور کرنے کی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے اور تحقیق سے یہ قدیم زاویہ نظر درست ہو جاتا ہے۔ ذیل میں چند انتہائی اہم آیات پیش خدمت ہیں تاکہ غور و فکر کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے۔ سورۃ المومن آیت 21۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔
ترجمہ، کیا انہوں نے اس زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا تھا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ سورۃ الاحقاف آیت 26۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں ہی کام آئیں اور نہ ان کے دل ہی کچھ کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے اور جس عذاب کا وہ ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے ان پر آن پڑا۔ سورۃ التوبہ آیت 69۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے طاقت میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، پھر وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے اور تم بھی انہی کی سی چال چلتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 6۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی امتیں ہلاک کر دیں؟ ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا۔ سورۃ الروم آیت 9۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، کیا انہوں نے ملک میں پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے بھی بڑھ کر قوت والے تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا اور ان لوگوں سے بہت زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر بھی آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ سورۃ آل عمران 137۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ، تم سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، سو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان آیات مبارکہ کے مطالعے سے واضح نظر آتا ہے کہ پہلے آنے والی تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خاص علوم سے نوازا تھا، اور یہ تمام سابقہ تہذیبیں اپنی تباہی کے وقت اپنے مخصوص علوم کے درجہ کمال پر فائز تھیں۔ عاد کی ششدر کر دینے والی تعمیرات آج بھی سائنس کے لیے ایسے عجوبے کی حیثیت رکھتی ہیں جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے آرکیالوجسٹ انگشت بدنداں ہیں کہ آخر وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کی مدد سے اس قوم نے بڑے بڑے سخت پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ آج کے دور میں وہاں موجود کسی پہاڑ میں اگر عاد کے فن تعمیر سے ملتا جلتا کوئی ایک بھی گھر بنانے کی کوشش کی جائے تو تمام تر
جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اربوں ڈالر کا سرمایہ اور 5 سے 10 سال کا طویل عرصہ درکار ہے۔ اس قدر تردد کے بعد بھی آج کا انسان عاد کی عمارتوں کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ مدائن صالح قوم سمود کے آثار ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ یہ حضرت صالح کی قوم تھی جس کو عذاب الہی سے روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اس کے آثار سعودی شہر الاولا سے 50 کلومیٹر شمال میں موجود ہیں۔ یہ قوم اس قدر حیرت انگیز ترقی پر پہنچ چکی تھی کہ صحرا کی ہولناک خشک سالی سے نپٹنے کے لیے بارشوں کے دوران پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنا رہی تھی۔ سیوریج کا اعلیٰ نظام، کئی کلومیٹر تک پانی کی رسائی کے لیے بچھائے گئے پائپ اور عالی شان عمارتیں ان کی عظمت رفتہ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ صحرا کی تپتی ریت میں جہاں سبزے کا تصور بھی محال ہوتا ہے، یہ قوم ایک ایسی حیرت انگیز جنت ارضی آباد کر چکی تھی جس پر آج کا انسان بھی حیران و پریشان ہے۔ وسیع و عریض گھنے درختوں کے باغات، سرسبز و شاداب گھاس، پھول اور ہر قسم کے پھلوں کے درخت کی افراد تھی۔ بڑے بڑے تالابوں میں مجمع کی صورت غسل کرتے ہوئے لوگوں کا اس وقت کا طرز زندگی لاس اینجلس کے عیش و نشاط جیسا دکھائی دیتا ہے۔ قوم سبا جس کا ذکر قرآن کریم میں اس کی بے پناہ خوشحالی کی مناسبت سے کیا گیا، پانی کو ذخیرہ کرنے والے عظیم ڈیمز کے لامتناہی سلسلے تخلیق کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر عین انہی وقتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت آب و تاب پر تھی۔ ہوا میں اڑنا معمول کی بات تھی۔ تخت سلیمان آج بھی زباں زد عام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر توریت کے علم سے تخت بلقیس کو کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ یہ علم کی وہ انتہائیں ہیں کہ آج کی دنیا میں ابھی تک کسی قوم کو میسر نہیں آتی۔ قرآن مصریوں کا ذکر اونچے اونچے شہپر پیرامڈز بنانے والوں کے نام سے کرتا ہے۔ ساری دنیا فرعون کے مقبروں کو عجائب عالم میں شمار کرتی ہے۔ اوپری نظر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تحقیق یا ریسرچ کرنا ہوتی ہے۔ ان مقبروں یا پیرامڈز پر تحقیقی مواد آرکیالوجی کے عالمی منظر نامے پر تسلیم شدہ مستند ماہرین نے مرتب کیا ہے۔ اس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان مقابر میں کیسے کیسے جہان حیرت مدفون ہیں۔ یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ صرف آثار قدیمہ نہیں ہیں۔ اللہ جب کسی قوم کی زمین میں نشانی کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آثار قدیمہ سمجھ کر وہاں پکنک منا کر اور ان قدیم آثار میں گھومتے پھرتے حیرت کا اظہار کر کے اپنے گھروں کو انسان واپس پلٹ جائے۔ کسی قوم کی نشانی چھوڑ کر اللہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والے دور کے انسان عبرت حاصل کریں، ایڈمونیٹری پکڑیں، اور عبرت صرف کھنڈرات کو دیکھنے سے نہیں بلکہ ان پر تحقیق کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کئی ہزار پہلے جو لاشیں مصریوں نے اپنے فرعونوں کی حنوط کی تھیں آج بھی درست حالت میں ہیں۔ مصریوں کو خواب کی تعبیر کا جو علم اللہ نے دیا تھا وہ اس قدر اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مشیت سے اپنے والد سے جدا کر کے مصر بھیجا تاکہ وہ خوابوں کا یہ علم حاصل کریں۔ سورۃ یوسف آیت 21۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اور جس نے اسے مصر میں خرید کیا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی عزت کر، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آثار قدیمہ، آرکیالوجی اور فلکیات، ایسٹرونومی جیسے وسیع و عریض علوم کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن ہوئے بغیر اب گزارا نہیں ہو سکتا کہ رستے بدل دیے گئے ہیں۔ زمانے کو برا کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا زمانہ میں خود ہوں، زمانہ آگے جا چکا ہے کیونکہ اللہ آگے چلا گیا ہے۔ اب وہ جدید دور کے انسانوں کو گزر چکے دور کے اصولوں پر نہیں بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی، اسپیس، اسٹرالوجی، آرکیالوجی کی دنیاؤں میں ملے گا۔ لیکن یاد رہے، یہ سائنسدان، اسٹرالوجسٹ، آرکیالوجسٹ جب علم کی بلندیوں کو پہنچتے ہیں تو چونکہ ایمان کے بغیر ہوتے ہیں اس لیے اچک لیے جاتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے اس پر شک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کافروں سے جب علم لینا ہو تو شک کی چھلنی سے چھانے بغیر کبھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بہت سے غلط کے درمیان
بہت تھوڑا سا درست ہوتا ہے، وہی لینا ہوتا ہے۔ سچ کو جھوٹ سے الگ کر ڈالنے کا ہنر سیکھنا ہوتا ہے۔ ہر ریسرچ اور ہر تھیوری کو فوراً مان لینا بھیانک غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال جب اس بحر کی غواصی کی جائے گی تو بڑے راز تشت ازبام ہوں گے جو یہاں لکھے نہیں جا سکتے۔ Truth is always strange than the fiction۔ ڈھونڈنے میں جو ماہر ہوتے ہیں انہیں صرف اشارہ ہی درکار ہوا کرتا ہے۔ یہ سب لکھنے کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ پہلے گزر چکی تہذیبوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ کوئی گئی گزری تہذیبیں ہرگز نہ تھیں۔ اللہ کی پہچان، اللہ کا تصور، امیج لیس امیج تب تک پختگی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ سے محبت کرنے والا ان تہذیبوں کا گہرائی میں اتر کر مطالعہ نہ کرے۔ قرآن پر تحقیق کی جائے تو کون سی غلط فہمی ہے جو باقی رہ جائے گی؟ ان تہذیبوں میں آج کے دور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس تصویر ویژول ہے، ہمارا فریم آف ریفرنس تصویری یا ویژول ہے۔ ان اقوام کی پاس یہ سہولت موجود نہ تھی۔ یہ اللہ نے آج کی تہذیب کو عطا کی ہے جو بلا مبالغہ اسے باقی تمام گزر چکی تہذیبوں سے زیادہ ترقی یافتہ کر دینے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانی تہذیبوں یا اینسینٹ سویلائزیشن میں دیواروں پر نقش و نگار اور تفصیلات بنائی جاتی تھی تاکہ ریفرنس باقی رہ سکے۔ وہ اپنے نقوش چھوڑنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ پتھر کا استعمال کریں۔ پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ قدیم بھی ہے اور جدید بھی۔ وہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ انسان خلائی جہاز بنائے گا، خلا کا سفر کرے گا۔ علم سارا اللہ کا ہے اور اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے۔ مقام افسوس یہ کہ مسلمانوں نے تحقیق اور جستجو کو فراموش کر دیا اور صرف مذہب کو اپنی منزل بنا لیا۔ پرانی تہذیبوں کا جس قدر مطالعہ غیر مسلموں نے کیا ہے، اس کا عشر اشیر بھی مسلمانوں کے حصے میں نہیں ہے۔ یہی حال دور جدید کی ترقی کا ہے جس میں مسلمانوں کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذہن تصور خدا کے قدیم چنگل سے نجات پائے تو جدت کو عازم سفر ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مسلمان خلائی علم، اسپیس ایکسپلوریشن سے بے نیاز رہے۔ جب تک زاویہ نظر سائنٹیفک نہ ہو جائے خدا کی پہچان کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ہر دور کے انسان کو اپنے زمانے میں رہتے ہوئے خدا کو پہچاننا ہوتا ہے۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہ تھا، اس وقت خدا کی پہچان کے لیے جو بھی دستیاب اور رائج علوم تھے انہی میں رہتے ہوئے خدا کی پہچان تک پہنچنا ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی آج کی تیز رفتار ترقی یافتہ دور میں خدا کی پہچان تک سائنس اور ٹیکنالوجی کا مطالعہ کیے بغیر پہنچنا چاہے تو جان لے کہ سوچ کا یہی زاویہ نظر وہ قدامت پسندانہ تصور خدا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن میں لا تعداد آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ انصاف سے سوچے کہ کتنے مسلمان آج کل سائنس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کام سائنسدانوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ اور چائنا، جاپان جیسے ترقی یافتہ ملکوں کا بچہ بچہ خلا کے علم سے مالا مال ہے۔ اسپیس ایکسپلوریشن وہاں سب کی ترجیح ہے۔ 1965 میں جب امریکی خلاباز چاند پر گئے تو پوری امریکی قوم نے ٹیلی ویژن کے گرد بیٹھ کر براہ راست یہ مناظر دیکھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان کے اس جنون میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اللہ خلا یا اسپیس کا بنانے والا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں سب اس نے بنائے ہیں۔ کیا وہ اس انسان سے محبت نہیں کرے گا جو اسے جاننے کی چاہت میں ان سب عظیم نشانیوں میں غور کرتا ہو؟ خود سے سوال کریں کہ آپ نظام شمسی، سیاروں، ستاروں، سورج، چاند، کہکشاؤں، نوری سالوں، شہاب ثاقب، خلائی مخلوق کی ممکنہ موجودگی، پاسبل ایلین ایگزسٹنس اور ان کی اقسام، گریز، ریپٹیلینز، انونکی، اینڈرومیڈنز، خلائی تحقیق کے اداروں، ناسا، ایریا 51، خلا بازوں، خلائی جہازوں، سویوز، ستاروں کی ترتیب، سٹارز، کانسٹیلیشن، بلیک ہولز، گہری خلا، ڈیپ اسپیس، اسپیس اسٹیشنز، یو ایف او کے بارے میں کس قدر علم رکھتے ہیں؟ یہ سب اللہ کے علم کے مظاہر ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، ہم اللہ کو مکمل نہیں جان سکتے، مگر ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ ہم اللہ کو، اپنے رب کو بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ اس ذات عظیم کی پہچان کا سفر شروع کیجیے۔ اللہ ہم سب کا منتظر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے دریافت کیا جائے، اور کیوں نہ کیا جائے؟ ایسے زبردست علم والے رب کو کیوں دریافت نہ کیا جائے؟ سورۃ الزمر یاد آتی ہے
آیت 67 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور یہ زمین قیامت کے دن سب اسی کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو کچھ اوپر خلا کے بارے میں لکھا ہے اس میں موضوعات کی صورت بہت سے اشارے یا کی ورڈز بھی دے دیے ہیں تاکہ جستجو کرنے والوں کے کام آئیں اور اللہ کی ذات علیم کی بے پناہ عظمت کے نئے در ان پر واہ ہوں۔ جیسے جیسے انسان کو علم ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آنکھ کھلتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ایسے سیارے ستارے موجود ہیں کہ ہزاروں زمینیں ان میں سما جائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کیا بلا ہے، اللہ کے عرش کی کیفیت کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا سے اربوں خربوں گنا زیادہ جدت اور ترقی پر اللہ کی سلطنت قائم ہے۔ سورۃ الدہر آیت 20 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ آغاز میں قدامت پسندی کا نفس انسانی میں یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی دنیا کے خلائی جہاز بڑے بڑے جیٹ تو فطری لگتے ہیں، لیکن جب تخت سلیمان پر حضرت سلیمان کی ہوا میں پرواز کا ذکر ہو تو ذہن میں ایک بڑا تخت جس پر چادر بچھی ہو اور وہ ہوا میں اڑتا ہو، ایسا کچھ تاثر بنتا ہے۔ یہ کیوں بنتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع کو ایک سوال کی صورت غور و فکر کے لیے پڑھنے والے کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ کبھی حج کے موقع پر طواف کعبہ کے دوران اونچائی سے لی گئی کسی تصویر یا ویڈیو کو دیکھیں، پھر کسی کہکشاں کی تصویر یا ویڈیو کو دیکھیں، انکشاف ہوتا ہے کہ دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے۔ کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے لوگ کسی کہکشاں یا گلیکسی کی طرح کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپیس پر غور و فکر ذہن انسان کے مقفل دریچوں کو کھولتا ہے۔ اللہ کو جاننے کے لیے قرآن کا جاننا بے حد ضروری بلکہ بنیادی امر ہے، اور قرآن کو جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سائنس ہے۔ یہ ایک دائرہ یا لوپ ہے، اسے مکمل کیے بغیر تصور خدا واضح یا ریفائن نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھنے کے لیے قرآن سے کچھ ایسا دریافت کرنے کی کوشش کر کے دیکھتے ہیں جس کے دوران سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپیس کا علم قرآن سے جڑ جائے۔